अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल दे। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में आपने एक लाइन बड़ी तवातुर से सुनी होगी, जो है केस पनामा और फैसला इकामा। ये एक ऐसी लाइन है जिसको लेके पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। क्लियरली उनको ये आइडिया नहीं है कि वो के इकामे में और पनामे में क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं चूंकि सऊदी अरब में पैदा हुआ हूँ और जिंदगी के 30-35 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उससे अपने तौर पे बखूबी वाकिफ भी हूँ। तो मैंने सोचा कि चले आज की वीडियो इकामे को डिफाइन करने के ऊपर लगाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो जितने भी लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्टेड है उनको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देखिएगा और लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ एन इकामा। नवाज शरीफ के केस को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इकामा क्या होता है, कितने किस्म का होता है, इसे समझ लें। इकामा एक ऐसा कार्ड है जो सऊदीया में मुकीम हर नॉन सऊदी के पास होता है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा सबके पास। हर इकामे में कुछ डिटेल्स लाजमी दर्ज होती हैं, जैसे कि प्रोफेशन, मतलब कि जो नॉन सऊदी है वो काम क्या करेगा सऊदीया में। और नंबर 2, कफील या स्पॉन्सर का नाम। ये आदमी का नाम भी हो सकता है और किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है। इसके अलावा इकामे के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, जैसे कि कोई भी इकामा होल्डर सिर्फ अपनी बीवी या बच्चों को अपने इकामे पे रख सकता है। नंबर 2, बीवी और बच्चों के स्पॉन्सर या कफील के नाम की जगह शौहर या बाप का नाम दर्ज होता है, और इनके प्रोफेशन की जगह शौहर या बाप के ताबे लिखा होता है। 60 साल से ऊपर के लोगों का इकामा नहीं बन सकता, सो उनको हर हाल में किंगडम को छोड़ के जाना पड़ता है। और बच्चे अगर 18 साल से ज्यादा हो जाएं, तो वो भी बाप के नाम के अंडर नहीं रह सकते। सो उनको या तो कोई काम करके अपने इकामे पे प्रोफेशन डलवाना पड़ता है, या मुल्क को छोड़ के जाना पड़ता है। सो होता यह है कि सऊदी या कंपनी को मुलाजमत के लिए अगर कोई नॉन सऊदी पसंद आ जाए, तो वो उसे नौकरी पे रख लेता है, और वो नौकरी का ये कॉन्ट्रैक्ट नाफिज होते ही नॉन सऊदी को इकामा इशू हो जाता है, जिसमें कि उसके कफील या उसकी कंपनी, मतलब जिसने नौकरी पे रखा हुआ है उसका, और मुलाजिम क्या काम करेगा, इन दोनों बातों का तयन हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि सऊदीया में सऊदीज और नॉन सऊदीज दोनों के लिए पैसे कमाने का तरीका क्या है। सो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में किसी भी नॉन सऊदी के हकूक की हिफाजत के लिए दो इदारे बहुत जरूरी किरदार अदा करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इदारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जिसके फराइज में जब किसी सऊदी और नॉन सऊदी के बीच में काम करने का एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस रिटन एग्रीमेंट की कॉपी को दोनों फरीक साइन करते हैं, और इस एग्रीमेंट में नौकरी की पूरी तफसील दर्ज होती है, जैसे कि क्या काम करेगा, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, सालाना छुट्टी कितनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस, जहाज की टिकटें, घर का रेंट, और इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि तनख्वाह कितनी होगी। ये रिटन एग्रीमेंट फरीकैन साइन करते हैं, और इसकी एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भिजवा दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जांच पड़ताल करके सब कुछ सऊदी कानून के मुताबिक होने की यकीन दहानी करके ये पेपर एक दूसरे ऑफिस को भिजवाती है। यहां से काम शुरू होता है इकामे से रिलेटेड दूसरे सबसे जरूरी ऑफिस का, जिसको पासपोर्ट ऑफिस कहते हैं, या अगर अरबी जबान में बोलें तो जवाजात का ऑफिस कहते हैं। इस ऑफिस की मेन जिम्मेदारियों में जो काम शामिल हैं वो हैं नया इकामा इशू करना, इकामा रिन्यू करना, इकामा रिप्लेस करना, प्रोफेशन में तब्दीली करना, बीवी बच्चों को इकामे में ऐड, चेंज या डिलीट करना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ओके मिलने के बाद जवाजात ऑफिस बाकी मानदा लीगल रिक्वायरमेंट्स रिव्यू करके इस नॉन सऊदी को इसका कफील या स्पॉन्सर के नाम का इकामा इशू कर देता है। एक दफा ये इकामा इशू हो गया, तो नॉन सऊदीज अपने लोकल कफील या स्पॉन्सर के ऑफिस में काम शुरू कर सकता है, और यूं कफील अपने इस नए मुलाजिम के जरिए पैसे कमाना शुरू हो जाता है। यहाँ ये बात मलहूज़े खातिर रखनी जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कानून के मुताबिक किसी नॉन सऊदी को तनख्वाह सिर्फ बैंक ट्रांसफर के जरिए ही की जा सकती है, यानी कि कैश या चेक के मद में नहीं की जा सकती।
اور جو انکم بھی نان سعودی ملازم کے ذریعے جنریٹ کی جاتی ہے وہ بھی صرف بینک میں ہی آ سکتی ہے. جب بینک میں کمپنی کے پیسے پڑے ہوں تو کانٹریکٹ کے مطابق بینک متفقہ ڈیٹ پر تنخواہ ٹرانسفر کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اس لیے بینکس کو سعودی کفیل کی اجازت درکار نہیں ہوتی. اگر کسی وجہ سے کفیل تنخواہ نہیں دینا چاہتا یا لیٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی پوری تفصیل بینکس اور منسٹری آف لیبر کے آفس میں جمع کرانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کفیل کو جرمانہ یا اس کی کمپنی کا لائسنس بھی معطل ہو سکتا ہے. سعودیہ میں پیسے کمانے کا ایک رستہ اور بھی ہے جس کو انویسٹر اقامہ کہتے ہیں. یہ سعودی زبان میں استثمار بھی ہوتا ہے. یہ اقامہ صرف ان لوگوں کو ایشو ہوتا ہے جو سعودیہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ میں کسی سعودی یا لوکل آدمی کا عمل دخل نہیں چاہتے. ظاہر ہے فراڈ یا بے ایمانی یا دھوکے بازی کے ڈر سے. یہ انویسٹمنٹ کسی بھی انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ یا مینوفیکچرنگ پلانٹ کی مد میں کی جا سکتی ہے. ہمارے نااہل وزیر اعظم سے بہت چھوٹے قد کے لوگ بھی بڑی آسانی سے انویسٹمنٹ اقامہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے کسی سعودی کی ملکیت میں ہی اپنے کاروبار کرنے کو بہتر جانا. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ورک اقامے اور انویسٹر اقامے میں فرق کیا ہے. ملازمت کے اقامے میں کاروبار کی ملکیت صرف سعودی کی ہوتی ہے. نان سعودی صرف نوکری پہ رکھا جا سکتا ہے تنخواہ کے کانٹریکٹ کے ساتھ، جس کی حفاظت اور ضامن منسٹری آف لیبر خود ہوتی ہے. بزنس پہ گورنمنٹ ٹیکس بھی کم ہوتا ہے کیونکہ سعودی اونر کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور ہاتھ ہولا رکھا جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی بھی زیادہ ملتی ہے تاکہ بزنس کامیاب ہو سکے. انویسٹر اقامے میں بزنس کا مالک نان سعودی ہوتا ہے. اس کے سارے حقوق سعودی والے ہوتے ہیں، جیسے کہ نئے ویزاز نکلوا سکتا ہے، نان سعودیز کو ہائر کر سکتے ہیں اور اپنے نام سے کاروبار کر سکتے ہیں. اس میں پہلے 5 سال گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے اور 5 سال بعد ہائی ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں. گورنمنٹ کاروبار میں جنرل سبسڈی کوئی نہیں دیتی. بیسیکلی گورنمنٹ فورن انویسٹرز کو انویسٹمنٹ کے لیے ڈسکریج کرتی ہے اور لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دیتی. یہاں سے وہ مشہور زمانہ مقالہ آتا ہے کہ کیس پاناما اور فیصلہ اقامہ، جو کہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اپنی ملکیت میں کاروبار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کاروبار کو شاید کسی خاص فائدوں کے لیے کسی کفیل کے نام پہ کرنا ہی بہتر جانا. اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مریم کا پروفیشن اس کے اقامے میں بیوی کا نہیں ہے، یعنی اپنے شوہر کے تابع نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کفیل کیپٹن صفدر ہے، بلکہ مریم پروفیشن کے لحاظ سے ایک ہاؤس کلینر ہے اور کسی کمپنی کی ملازمہ ہے، جبکہ زیادہ تر دیسی ہاؤس وائفز کے شوہر 1500 ریال کی تنخواہ پہ ہوتے ہیں اور اس کے بیوی بچے ان کے انڈر ہی آتے ہیں اقامے میں. یہ تو نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ کام ٹرکی کرنے ہوں تو معاملات بھی ٹرکی ہی رکھنے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے. اور اس سارے قصے کا مرکزی کردار گونگلو جیسا دکھنے والا ایک لونڈا ہے جس کو کچھ لوگ مذاق میں حسن نواز بھی کہہ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا حسن نواز کمپنی کا مالک تھا؟ جواب ہے نہیں. کیا حسن نواز کمپنی کا اکاؤنٹنٹ تھا؟ جواب ہے نہیں. تو جب ایک آدمی نہ مالک ہے نہ اکاؤنٹنٹ ہے اور تنخواہ دینے کی ذمہ داری منسٹری آف لیبر اور بینک کے بیچ میں ہے تو بیٹا اس پورے قصے میں بس خام خواہ ہی ہے. جی، تو اس ایکسپلینیشن سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سعودیہ میں کسی بھی نان سعودی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، رہنے کے لیے لیگل ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، جو اس لیگل ڈاکیومنٹیشن کو اقامے کا نام دیا جاتا ہے. پاکستان کی عدالتوں نے اقامے کو بیس بنا کے نواز شریف کو تا حیات نااہل کر دیا. یہ فیصلہ کچھ لوگوں کے لیے خوش آئند تھا،
اور نواز شریف اور اس کی پارٹی کے لیے آف کورس یہ فیصلہ سزائے موت سے کم اور کچھ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے منسٹری آف لیبر سے، جن کے پاس ذمہ داری ہے کہ ہر امپلائی سعودی عرب میں جس کے پاس بھی اقامہ ہے اس کو اس کی تنخواہ ملے، سپریم کورٹ نے یہ سوال منسٹری آف لیبر آف سعودی عربیہ سے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس تھا کہ نواز شریف نے تنخواہ لی ہے کہ نہیں لی؟ نہیں، یہ کیس نہیں تھا۔ ان کے پاس تو کیس تھا کہ اس نے پاناما میں پیسے کس طرح بھجوائے۔ اور دوسری جو بات یہاں پہ غور طلب ہے وہ یہ کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اگر یہ کیس جیت گئے تھے تو کیا ان کو ضرورت تھی سپریم کورٹ میں یہ اعتراض جمع کرانے کی کہ آپ نے فیصلہ پاناما میں کیوں کیوں دیا؟ یعنی میرا دشمن اگر اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، میرا مقصد اگر پورا ہو گیا ہے، تو کیا مجھے ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو بھی سپریم کورٹ ایکسپلین کرے کہ یہ اقامے پہ فیصلہ کیوں آیا؟ میں اگر ایمانداری سے خود سے پوچھوں تو آ، ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کو فیصلہ چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا، آئی تھنک اٹس گڈ انف۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف اینڈ فیملی نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ اقامہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے؟ تو مجھے اپنی ناقص عقل میں اس کا جواب صرف اتنا ہی سجائی دیتا ہے کہ کیونکہ جب آپ نے اقامہ رکھا ہوتا ہے اور آپ کسی ایک سعودی کی کمپنی کے انڈر ایز این امپلائی کام کر رہے ہوتے ہو تو پیسے کا رد و بدل، پیسے کا آنا جانا سعودی کے نام سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ، سعودیز پیسہ کتنا سعودیہ سے باہر لے کے جا رہے ہیں، کتنا سعودیہ میں لے کر آ رہے ہیں، سعودی گورنمنٹ ان سے اتنی زیادہ پوچھ گیچھ نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے نام پہ بزنس کیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس استثمار کا ویزا ہے تو پھر آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، ہر چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز کو ٹریک کیا جاتا ہے، ٹریس کیا جاتا ہے، کہاں پہ پیسہ جا رہا ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ تو یہ اقامہ رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کہ سعودیہ میں نواز شریف اور اس کے گونگلو جیسے بچے کا کاروبار ابھی بھی وائنڈنگ اپ کے پروسیس میں تھا، اور یہ اقامے اس پیسے کو سعودیہ سے نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کے جو اسپانسر کفیل ہے اس کو بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف کو یا اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹی کو بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو دس از دا اونلی ایکسپلینیشن آئی کین تھنک آف دس سینیریو۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو ویلیو ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی سی یو نیکسٹ ٹائم۔